السلام علیکم جی۔ خواتین سے متعلق اسلامی شریعت کے بہت سارے ایسے احکام ہیں جنہیں بالعموم ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں بالخصوص اور مسلمانوں میں بالعموم یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ ان احکام کے پس منظر میں جو فکر کار فرما ہے وہ در حقیقت عورتوں کو ایک کم تر مخلوق، مردوں کی نسبت ایک ناقص العقل ہستی کے طور پر پیش نظر رکھ کر دیے گئے ہیں۔ لوگ اس بات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ جس عہد میں اسلام نے یہ احکام دیے وہ عہد چونکہ مردوں کی برتری کا عہد تھا، لہٰذا اسی سوشل کانٹیکسٹ کی رعایت سے دین و شریعت کے ان احکام کو مرتب کیا گیا، اور یہ انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف ہیں، عدل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہیں، اور جو حقیقت حال ہے، جو دنیا کا عرف ہے، اس میں بھی یہ چیزیں فٹ نہیں آتی، بیٹھتی نہیں ہیں، تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ان میں سے بعض احکام تو وہ ہیں جو مذہبی فکر کی غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن شریعت کے بعض ایسے بھی احکام ہیں جو کسی غلط تفہیم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں شریعت نے وہ احکام دیے ہیں، اور انہیں اگر بادی النظر میں دیکھا جائے، بالکل ظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو وہ شاید محسوس بھی ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی مرد اور عورت کی ڈسکرمنیشن کی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ وراثت کے احکام میں ہے، جہاں پر آپ اپنے مال اور ترکے کو تقسیم کرتے ہیں، اور جس وقت آپ ان احکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح سامنے آتی ہے کہ وہاں پر جنس کی بنیاد پر تفریق کی جا رہی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ اسلامی شریعت کے تحت جس وقت کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں جو حصہ تقسیم کیا جائے گا وہ مختلف ہوگا، یعنی ان کا جو فریکشنل ریشیو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ تو اب اس بات پر جیسی اس کو سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو فوراً سے یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب بیٹا چونکہ مرد ہوتا ہے اور بیٹی چونکہ عورت ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان میں ایک تفریق کر دی گئی ہے، اور وہ جو دیگر تصورات ہیں ہمارے معاشرے میں ڈسکرمنیشن کے، ان سے اس کو متعلق سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شریعت کی جو یہ تقسیم ہے اس کے پیچھے جو فکر کار فرما ہے، کیا وہ کوئی ڈسکرمنیشن ہے، کیا وہ وہی ہے جو بالعموم معاشرے میں نظر آتی ہے اور بعض باقی دینی افکار میں بھی نمایاں ہوتی ہے، جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ زیر بحث لائیں گے کبھی، یا یہ کوئی اور وجہ، کوئی اور مقصد، کوئی اور حکمت ہے جس کے تحت یہاں پر بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے، جو بھی اصول یا جو بھی حکم شریعت میں دیا جاتا ہے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا جو روش اپنائی جا رہی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، اور جس بات کے اوپر ہمارا کرٹیسزم یا ایک معاشرے کے اندر موجود عورتوں کا ایک اضطراب ہے، کیا وہ کانسٹنٹ ہے؟ یعنی اگر تو مذہب کسی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن کر رہا ہے تو اس ڈسکرمنیشن کو کانسٹنٹ ہونا چاہیے، ایک حکم کے اندر کم سے کم کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ جب ہم اس دعوے کو لے کر شریعت کے ان احکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مذہب نے کوئی ڈسکرمنیشن کی ہے تو وہ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ وراثت ہی کے احکام میں بیٹے کو تو بیٹیوں سے دگنا مل رہا ہے، لیکن ماں کو جو اپنی جنس کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے ایک عورت ہے، اس کو، اور باپ کو جو اپنی جنس کے اعتبار سے ایک مرد ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ تو گویا یہاں پر جو تصور ہم لے کر جا رہے تھے وہ اپلائی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یعنی ڈسکرمنیشن عملاً نہیں کی گئی۔ مثلا بھی دیکھیے کہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کو برابر حصہ ملتا ہے، 1/6، 1/6، 1/6، 1/6، 16.66%، 16.66%۔ 12 روپے اگر کوئی چھوڑ کے مرا ہے تو 2 روپے ماں کو ملیں گے، 2 روپے باپ کو ملیں گے۔ گویا ڈسکرمنیشن کا جو ایک نظریہ تھا
جو مذہب کے اوپر ایک اعتراض پیدا ہوتا تھا وہ یہاں نظر نہیں آتا عملی طور پہ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ اپنے مال کے بارے میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو حصے خدا نے مقرر کیے ہیں اس کے بعد جو مال آپ کے پاس موجود ہے آپ اس میں اپنے کسی رشتہ دار کو نومینیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مال اس کو مل جائے۔ مثلاً آپ اپنے ماموں کو کہہ سکتے ہیں، اپنے چچا کو کہہ سکتے ہیں، اپنی خالہ اپنی پھپھو کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ نومینیٹ کرتے ہیں تو یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ نومینیشن آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نزاع کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ مثلا ایک ماموں اٹھ کے کہیں کہ بھائی ہم نے بھی تو اس کی آخر خیال رکھا ہی تھا لیکن مرتے ہوئے اس کو صرف یہ چھوٹے والے ماموں ہی یاد آئے، تو اس سے آپس کے رشتوں کے اندر ایک دراڑ جو ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول دیا، اور وہ اصول یہ تھا کہ جس وقت آپ نومینیٹ کریں گے تو اس نومینیٹ کرنے والے شخص کو جس کو آپ نے متعین کیا ہے اس کو تو آپ کی جو رقم آپ نے بتائی ہے اس کا 2/3 مل جائے گا، لیکن 1/3 اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، اور تقسیم ایسے ہوگا کہ ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی، بھائی کو اور بہن کو برابر ملے گا۔ تو گویا وراثت ہی کے احکام میں ڈسکرمنیشن جہاں پر دو جنسیں آ رہی ہیں، ہم نے دوسرے ایک اسٹڈی میں دیکھا کہ وہاں پر بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جا رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک تنقید تھی وہ تنقید عملاً صرف ایک صورتحال میں موجود رہتی ہے، باقی صورتحال میں وہ موجود ہی نہیں رہتی۔ آپ کلالہ رشتہ داروں کو جہاں پہ نومینیٹ کیا ہے جس کو دیں گے اس کے بہن بھائیوں کو برابر حصہ ملے گا، والدین جو جنس کے لحاظ سے مختلف ہیں برابر حصہ ملے گا۔ تو گویا مرد اور عورت کی تفریق کی بنیاد پر یہاں حصے تقسیم نہیں ہو رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے باقی جگہوں پر یہ چیز پیش نظر نہیں رکھی تو پھر بیٹے اور بیٹیوں کے معاملے میں یہ تفریق کیوں پیش نظر رکھی؟ تو اس پہ غور کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم میں جو اصول کار فرما ہے، جو ریشنل پیش نظر ہے، جو حکمت ہے احکام کو دینے کی، وہ جو ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں جس کو بظاہر ڈسکرمنیشن کہا جاتا ہے یہ کیوں ڈفرینس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تقسیم کس بنیاد پہ کی ہے؟ اس بنیاد پہ کی ہے کہ بلحاظ منفعت تمہیں جو ایک پوٹینشل فائدہ ہے، نفع ہے، بینیفٹس ہیں، وہ کس سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے فیصلے سے یہ ثابت ہے جب وہ بیٹے کو دگنا دے رہے ہیں کہ ماں باپ کو وہ پوٹینشل منفعت بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلیم ہے۔ اس کلیم کو میں اور آپ یا مذہب کے ماننے والے سوسائٹی کے اندر رکھ کے دیکھیں گے، پرکھیں گے کیا خدا کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں، معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں، سماجی رویوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی بات نظر آتی ہے کہ ماں باپ جس وقت اس قابل نہ رہیں کہ ان کی ذمہ داری وہ خود اٹھا سکیں تو کون ہے جو آگے بڑھ کے ذمہ داری لیتا ہے؟ ذمہ داری، یہ لفظ بہت اہم ہے، ذمہ داری کا جو لفظ ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کا مطلب اور کنٹریبیوشن کا مطلب بہت مختلف ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گھر ہے جس میں رہتا ہوں، اس گھر میں اگر اس کا واٹر ہیٹر خراب ہو جائے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ میں اس کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو 5 روپے دے دوں، 10 روپے دے دوں، 50 روپے دے دوں، یہ میری کنٹریبیوشن ہوگی۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس گھر کے اس واٹر ہیٹنگ کے سسٹم کو آن کرنا ہے، اس کے لیے میں نے فون ملانا ہے کسی کو، اس کے لیے میں نے کسی سے وعدہ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے کسی پہ زور دینا ہے جلدی آؤ۔ یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میں نے گاڑی نکل کے بازار میں جانا ہے، میں نے بندوں کو گھسیٹ کے لے کر آنا ہے کہ میرے گھر میں اس وقت ٹھنڈ ہو گئی ہے، میرے بچے، میرے اہل و عیال زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا اس کو ٹھیک کرو۔ اور اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے کسی کو فون کرنا ہے، اس سے قرض مانگنا ہے، اس کی منت سماجت کرنی ہے اور اس کے پیر پڑنا ہے کہ یار یہ کام بہت ضروری ہے جس کو میں نے کرنا ہے، اور پھر کل میں نے کھڑا ہونا ہے اس ٹینشن میں،
کہ جو قرض میں نے لیا ہے اس کو میں نے کس طریقے سے اتارنا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی بنیاد پر آپ کے اوپر بہت ساری ڈیوٹیز لاگو ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں تو ذمہ داری کون لے رہا ہوتا ہے معاشرے میں؟ وہ ذمہ داری والدین کے معاملے میں بیٹے لے رہے ہوتے ہیں، بچے لے رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر دیکھیے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ بیٹے ذمہ داری نہیں لے رہے، لیتے بھی ہیں، عام طور پہ لیتے ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں تو یہ بات ڈومینیٹ کرتی ہے کہ بیٹے ذمہ داری لے رہے ہیں، انہی کے اوپر یہ ٹینشن ہوتی ہے، اسی لیے وراثت میں ان کو دگنا مال دیا گیا. لیکن بیٹیاں بھی تو لیتی ہیں، بہت سارے بیٹے بڑے نکھٹو ہوتے ہیں، بیٹیاں اپنے والدین کو رکھتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ تو شادی ہو جانے کے باوجود، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی جو پوٹینشیل منفعت اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ شوہر کی طرف متعلق ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں. تو پھر مذہب نے یہ جو حکم دیا یہ کیسے ٹھیک بیٹھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیٹیاں کوئی اس طرح کی خدمت کرتی ہیں جو اصلاً معاشرے میں ان کی ذمہ داری کے طور پہ نمایاں نہیں ہے، تو دین اور شریعت نے والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بیٹی کے حق میں وصیت کرتے ہیں. اس معاملے میں مذہبی فکر کی یہ غلط فہمی ہے کہ ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ورثاء کے حق میں بربنائے رشتہ داری وصیت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ وصیت تو اللہ نے کر دی ہے احکام کی صورت میں طے کر کے، لیکن بربنائے خدمت، بربنائے ضرورت بھی نہیں کی جا سکتی. یہ قید دین اور شریعت میں کہیں نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بیٹی بیٹے کی ذمہ داری لے لیتی ہے تو والدین اگر چاہیں تو اپنا سارا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں، مذہب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بہت قابل غور ہے. پچھلے دنوں ایک خاتون مجھ سے ملنے آئیں اور انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ میں نے تو اپنے والدین کو رکھا ہوا ہے اور پھر بھی دین اور شریعت جو ہے وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے آدھا مال ملنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ دین اور شریعت نے آپ کے والدین کو اجازت دی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کی خدمت کے عوض آپ کو سارا مال بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اپنے والدین کو یہاں اپنے امریکہ میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، کیا آپ کے شوہر آپ کی یہ جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے اس پر آمادہ ہیں، اس پر خوش ہیں، اس پر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، وہ تو گھر ہی انہی کا ہے جہاں میں رہتی ہوں، انہوں نے ہی اجازت دی ہے مجھے، وہی ہیں جو اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، میں بھی کنٹریبیوشن کرتی ہوں، میں بھی نوکری کرتی ہوں، لیکن انہوں نے ہی رکھا ہوا ہے گھر میں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں بھی اگر غور کریں تو پیچھے ایک بیٹا کھڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کے والدین کو بھی سنبھال رہا ہے. یہاں پر بھی ایک غیروں کا بیٹا ہے. وہ بیٹا اگر نہ ہو تو پھر آپ ذمہ داری لیں، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی اصلاً ذمہ داری پیچھے ایک بیٹے نے لی ہوئی ہے جو گھر میں اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اس کے آرام، اس کی راحت، اس کی پرائیویسی، اس کے اخراجات، ان سب پر وہ کمپرومائز کرے گا، لیکن تم اپنے والدین کو لے آؤ. تو شریعت کے جو احکام ہیں وراثت کے بارے میں، جن کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ وہاں ڈسکرمنیشن کی گئی ہے، اس پوری گفتگو کو پہ اگر غور کریں آپ تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دین اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ بالکل حقیقت اور اس کو آپ کہتے ہیں عقل اور فطرت اور معاشرت، ان سب کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. وراثت کے احکام میں مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کی بنیاد پر اسی حکمت کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے دگنا رکھا ہے. بیٹے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، بیٹی اس جگہ پر آ جاتی ہے، تو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ بیٹی کے حق میں وصیت کر دیں اور سارے مال کی کر دیں مرنے سے پہلے. جو بچے گا وہ شریعت کے مطابق طے ہوگا. اور خواتین کو بھی چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں جب وہ ذمہ داری اٹھا بھی رہی ہوتی ہیں تب بھی پیچھے ایک مرد کھڑا ہوتا ہے جو سائبان کی طرح ان کی ان ذمہ داریوں کے اوپر خود ان سے بڑھ کر ذمہ داریاں لیے ہوئے ہوتے ہیں.